وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات طیبات آپ کے سامنے پڑھنے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت بھی یاد کرو کیسا سہانا وقت تھا، کیسی کمال کی وہ گھڑیاں تھیں کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ اور بیٹا مل کر میرا گھر تعمیر کر رہے تھے۔ میرا گھر انہوں نے میرے حکم سے تعمیر کیا، خانہ کعبہ بنایا، باپ مستری بن گیا اور بیٹا مزدور بن گیا۔ تو اللہ کے گھر بنانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کا اس زمین پہ گھر جو تعمیر کیا گیا
وہ دو نبیوں نے مل کے تعمیر کیا، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ دونوں باپ اور بیٹا، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، دونوں نے مل کے جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کر لی تو اس کے بعد خیال آیا کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اس کی مرضی اور حکم کے مطابق ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونا نیکی ہے، اللہ کہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا نیکی ہو جاتا ہے۔ تو نیکی کا اپنا کوئی وجود نہیں، نیکی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اور پورا کرنا، اس کا نام نیکی ہوتا ہے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی کرنا، اسے بدی کہتے ہیں۔ یہ سارا ہے جی نیکی اور بدی کا فلسفہ۔ تو چونکہ اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ یہاں کر کے ایسے کر کے ایک کمرہ بنا دو، تو دونوں باپ اور بیٹا نے مل کے کمرہ بنا دیا، خانہ کعبہ بن گیا، بیت اللہ شریف بن گیا۔ تو خیال آیا کہ اب اللہ یہ نیکی کی ہے ہم نے، نیکی کا کام کرنے کے بعد دعا جو کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو نیکی کوئی بھی کی جائے اس کے بعد دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن کی آپ تلاوت کریں تو اللہ کا کلام جب پڑھا جائے گا تو اللہ خوش تو ہوگا۔ کسی شاعر کا کلام پڑھا جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اور پڑھا بھی محبت کے ساتھ جائے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ بس جیسے اللہ خوش ہو، اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ کوئی بھی نیکی، اچھا کام کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کی ذرا نبیوں کی دعا ذرا سن لیں۔ خانہ کعبے کی تعمیر کے بعد جو نبیوں نے دعا مانگی وہ کیا ہے؟ دعا مانگتے ہیں، ایک نہیں کئی دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تیرے حکم کو پورا کر کے ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے، یہ نیکی کی ہے ہم نے، بڑا اچھا کام کیا ہے، مولا اب یہ قبول بھی فرما۔ تو نیکی وہ نیکی ہے جو قبول ہو جائے۔ وہ کس طرح کسی صوفی شاعر نے کہا ہے پنجابی میں کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو جو لے کے گھر تک پہنچ نہیں سکی وہ تو نہ ہی ہوا نا۔ تو جو لے کے پانی کو صحیح سلامت گھر تک پہنچ گئی وہ کامیاب ہے۔ نیکی کرنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن اس نیکی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا یہ اصل معاملہ ہے۔ اصل خوش نصیبی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ آپ کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا تقبل منا، اللہ یہ ہماری خدمت دین، یہ اطاعت، یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ نبی کے ایک ایک لفظ میں، اور وہ نبی کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جب قرآن بن کے جب اللہ کی طرف سے جبریل لے کے سرکار کے سینے اقدس پہ آ جائیں اور سرکار کی زبان سے قرآن بن کے وہ نبی کی دعا نکلے تو وہ کیسی پیاری بات ہوگی۔ فرمایا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ ہماری طرف سے خدمت دین قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو صرف
تو ہی سننے والا، زبان سے لفظ نکلے ہوئے الفاظ کو سننے والا، العلیم، اور دل کے اندر خیالات پیدا ہونے والے کو تو ہی جاننے والا ہے۔ جو ہم منہ سے بول رہے ہیں اس کو سننے والا بھی تو ہے، اور جو ہم دل کے اندر سوچ رہے ہیں، جو خیال کر رہے ہیں، اس کو جاننے والا بھی تو ہی ہے، تیری ذات ہے۔ انا بے شک کا تیری ذات، انتا پھر فرمایا تیری ذات، تو ہی، صرف تو ہی، ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی سننے والی تیری ذات ہے۔ العلیم، انت السمیع العلیم، اور ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیال اور دل کی نیتیں بھی جاننے والی تیری ذات ہے۔ یعنی کہ تو بہتر جانتا ہے مولا ہم نے کتنی محبت سے تیرا گھر بنایا ہے، اور ہم کتنے ادب سے تیری بارگاہ میں الفاظ عرض کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، یہ بھی تو سن بھی رہا ہے اور دل کو جان بھی رہا ہے۔ ایک دعا ہو گئی جی۔ تو نیکی کرنے کے بعد سب سے پہلی دعا کیا کرنی ہے کہ مولا یہ قبول فرما، کیونکہ قبول ہو گئی تو پھر تو بندہ کامیاب ہے۔ اگر نیکی کرنے کے بعد باوجود بھی قبولیت نہ ہوئی تو وہ تو کرنے اور نہ کرنا ایک ہی برابر ہو گیا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، کیسا پیارا منظر ہوگا کہ جب اللہ کا گھر سامنے اور اللہ کا ایک نبی دعا مانگ رہا ہوگا اور دوسرا نبی آمین کہہ رہا ہوگا، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ایک نبی دعا مانگ رہا ہے اور دوسرا نبی آمین کہہ رہا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا ہمیشہ مرتے دم تک اپنا تابع دار رکھنا، مسلمۃ لک، مسلمان رکھنا، تابع دار رکھنا، فرما بردار رکھنا۔ جیسے آج ہم نے تیری فرما برداری کے اندر تیرا گھر بنا دیا ہے، اسی طرح پوری زندگی ہمیں فرما بردار رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی، ہماری نسل اور اولاد میں سے بھی ایک جماعت جو ہے وہ اپنی تابع دار ہمیشہ رکھنا، تاکہ وہ تابع دار جماعت جو ہے وہ تیرے اس گھر کو آباد کر کے رکھے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے خدایا یہ اب تیرا گھر تو بن گیا ہے، اب ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ حج کیسے کرنا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، عبادت خانہ تو بن گیا ہے لیکن عبادت کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، تو مہربانی فرما آرینا مناسکنا، ہمیں مناسک حج اور ارکان حج اور طریقہ حج بھی ہمیں دکھا دے، تاکہ ہم اس طریقے کے مطابق، جس طرح ہم نے تیرے حکم کے مطابق تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے، اسی طرح ہم تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس میں حج بھی کر سکیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی خصوصی مہربانی ہم پہ کرنا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور جو چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی رہ جائے وہ معاف فرمانا۔ ہم پہلے پیش کی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرمانا۔ تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو اللہ تواب ہے، یعنی اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب وہ نظر رحمت فرماتا ہے تو انسان کی غلطیاں اور گناہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، دھل جاتی ہے ہر چیز۔ تو فرمایا، عرض کیا، انک انت التواب الرحیم، تیری ہی ذات ایک واحد ذات ہے جو انتہائی توبہ قبول کرنے والی، انتہائی توجہ فرمانے والی، انتہائی رحمت فرمانے والی اور انتہائی رحم فرمانے والی۔ رحیم ذات بھی تیری ہے اور تواب ذات بھی تیری۔ اور ربنا وابعث فیہم رسولا، اور اب آخری دعا جو ہے وہ دونوں باپ اور بیٹا مانگ رہے ہیں، یوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے مولا ہماری جو ذریت پیچھے آئے گی نا، ہماری جو نسل آئے گی، اس میں سے اپنا وہ خاص رسول بھی مبعوث کرنا، اپنا خاص رسول بھیج دینا، اور انہی ہماری نسل میں سے بھیجنا وہ اپنا خاص رسول، رسولاً، خاص رسول۔